غریب آیات ہیں. پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند جوانوں کا گروپ تھا جو آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر جی اللہ نے ان کی حفاظت کیوں کی ہے؟ آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو اپنا معبود نہیں کریں، ہم اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ کسی قبر پر سجدہ کریں گے، ہم اپنی دعا میں کسی اور کو پکاریں گے نہیں، کسی ولی کو ہم اپنی دعا میں نہیں پکاریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے میری بگڑی بنا دینا معین الدین اجمیری، معین الدین اجمیری اپنی بڑی بگڑی نہیں بنا سکے تو آپ بھی بگڑے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان نیک سے نیک کا ہے مجبور. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی ہوگا ہمارے نبی کے بعد؟ بڑی کوشش کیا لیکن بیٹے کو باپ کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کوشش کریں گے. ساتھیوں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ قہار و جبار کو پہچانو کہ اس کے سامنے کسی کی بڑائی کام نہیں آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، آپ نے کہا اے قریش کے لوگوں، اے بنو اسماعیل، اے ہاشم بنو ہاشم، اے بنو المطلب، حتیٰ کہ کہا اپنی بیٹی کو اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے قسم نے تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اللہ کی ذات تو یہ ہے، قہاریت اس کی، یہ جباریت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں جھوٹی حدیثیں نہیں بیان کرتا، میں جھوٹے قصے بیان کرتا ہوں، ولی و کرامت جھوٹی بیان کرتا ہوں، جو واقعہ بیان سچا بیان کرتا ہوں. قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو پائیں گے پریشان حال ہے، بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. کہیں گے ابو جان دنیا میں ہم سے کہا تھا اتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں. باپ کہے گا بیٹا آج جو کچھ کہو گے سب کچھ مانو. اس وقت کیا کہا تھا باپ نے؟ یہاں جاؤ، بھاگ جاؤ میرے پاس، ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، گھر سے نکال دیا ان کو. لیکن قیامت میں کیا کہے گا؟ بیٹا جو کچھ بھی کہو گے آج ماننے کے لیے میں تیار ہوں. حضرت ابراہیم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے کہ اے رب، ہم نے دنیا میں دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہ کیجیے گا. دنیا کی رسوائی آسان ہے لیکن قیامت کی رسوائی آسان نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے جنت کو کافر پر حرام کر دیا ہے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم کس کی سفارش کر رہے ہیں؟ باپ کی. لیکن اللہ کیا فرما رہا؟ وہ کافر مرا، وہ جنت میں نہیں جائے، وہ جہاں جائے گا جہنم میں، جہنم میں جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا اوپر دیکھو تو حضرت ابراہیم جب اوپر دیکھیں گے اور پھر سر نیچے کریں گے تو باپ ایک بدبودار بیجو کی شکل میں ان کے پیر کے پاس ہوگا، ان کو گھل لگے گی، پیچھے طرف ہٹیں گے، فرشتوں کا حکم ہوگا کہ آزر کا پیر پکڑ لیا کے جہنم میں. ساتھیوں توحید کو پہچانو کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ہم ایک رب پر ایمان لے آتے، اس ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. میں قصہ نہیں بیان کرتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ساتھیوں؟ وہ اپنے قوم سے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر کے ایک غار کے اندر پناہ لی اور اللہ نے اسی غار میں ان کو موت دے دی 309 سال تک. کتنا؟ 309 سال. لیکن اللہ کی حفاظت دیکھیے توحید کے عوض، ایمان کے عوض. اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ 309 سال بغیر کھائے پیے رہے گا؟ کسی کو دیکھا ہے 309 سال میں اس کے موچ، اس کے دان، اس کی باڑی وغیرہ نہ بڑھے، اس کے ناخن نہ بڑھے؟ کسی کو دیکھا؟ اور کسی کو دیکھا وہ سو رہا ہے تو اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے؟ لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ سو رہے. اور خواب ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو دائیں اور بائیں پلٹ رہا اور ان کا کتا ابھی تک اسی ڈیوڑی پر بیٹھا وہ سامنے دیکھ رہا، اس کی موت ہو گئی اور سامنے دیکھ رہا.
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایمان لے آئے، صحیح ایمان لے آئے، تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات فطرت میں تبدیل کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈی کیا نہیں کرتی تھی جی، آگ جلاتی ہی نہیں جلاتی، لیکن اللہ کے حکم سے آگ نہیں جلائے. صحابہ کرام سمندر پر چلے، پانی میں راستہ دیا کہ نہیں راستہ دیا؟ کیوں؟ حالانکہ پانی کام کیا ہے ہونا؟ یہ کس کی برکت تھی؟ ایمان کی برکت. اس لیے اللہ فرماتا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. ساتھیوں وقت زیادہ ہو گیا، ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام کیا ہے ساتھیوں؟ ایمان اور توحید. تو اس کو اپنانے کی ضرورت، اس کو سیکھنے کی ضرورت. ہمارے ہاں توحید کے بارے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے جس میں بہت لوگ کوتا ہے، نماز، اور خصوصاً نماز کا جماعت کا اہتمام. نماز کا اہتمام اور نماز کا جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا، اور بالاخص فجر کی نماز کا اہتمام کرنا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے. میں پوری حدیث نہیں رکھنا چاہتا ورنہ پورا کسی میں ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لیجیے، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں. کس بات کی ضمانت ہے؟ انہیں تین بات کی ضمانت ہے ساتھی. ان عاش رزق وکفی وان مات دخل الجنہ. صحیح حدیث میں ابو داؤد مسند احمد کی حضرت ابو امامہ سے مروی ہے. ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے حفاظت میں ہیں، اور جو اللہ کے حفاظت میں سے کوئی چیلنج کر سکتا ہے جی؟ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی آدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہیں، لیکن ابراہیم کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. کون غالب رہا؟ اللہ غالب. تو ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں. وہ کیا ضمانت ہے؟ جی ہاں، ان عاش رزق وکفی، اگر وہ زندہ رہا تو اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، وہ بھوکا نہیں رہے گا. ان عاش رزق وکفی، وکفی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا، دشمنوں سے حفاظت کرے گا، بیماری سے حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کے تقویٰ کی حفاظت کرے گا. وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر مر گیا تو کہاں جائے گا وہ؟ ذرا سوچیے. تو تین آدمی آپ بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. مشکل نہیں انشاءاللہ. لیکن توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. پہلا کون؟ آپ سب سے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے. اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ سلام کرتا ہے، اپنے بچوں سے سلام کرتا ہے، بیوی سلام کرتا ہے. ہم لوگ سرکاتے ہیں نہیں، سرکانے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ. اور دوسرا وہ ہے جو مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ہم لوگ دکان کیوں نہیں بند کرتے؟ اس لیے گراہک آئے گا اور واپس چلا جائے گا، یہ ڈر ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان عاش رزق وکفی، اگر زندہ رہا اللہ اس کو روزی دے گا. اسے ڈرنا نہیں چاہیے کہ دکان بند کرے گا تو ہماری روزی نہیں ملے گی، اللہ روزی دے گا. وکفی، اللہ تعالیٰ اس طرح سے کافی ہوگا. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا. تو علی کل حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے حفاظت میں آ سکتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، وہ کیا ہے؟ نماز کا، اور خصوصاً نماز فجر کا اہتمام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق کی، اور متعدد حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ. من صلی الفجر، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو چیلنج جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نکل گا. آپ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ آئے تو مولویوں سے فجر کی نماز چھوڑتی ہے، آپ لوگ یہ بڑی بدمستی میں بڑی بدبختی ہے. مجھے یاد آیا ساتھیوں، امام حسان وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ سالم نے عبداللہ
پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے ایک بار حجاج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بھیجے حجاج ظالم بدبخت نے ایک قیدی کو بلایا اور سالم نے عبداللہ کو تلوار دی اور قیدی کا ہاتھ پکڑا آگے جاؤ اور یہ میرا محل کا قصر ہے اس کے دروازے میں جا کسے قتل کرو سالم عبداللہ نے ایک ہاتھ تلوار دی ایک ہاتھ قیدی ایک بجار دی اور عبداللہ ابن عمر پیچھے سے کہتے کہ مار دے جو تو قتل کر دے یہ کیسے کو قتل کر دے پوچھا نہیں مجرم ہے نہیں ہے جس کے ظالم کے گھر میں جا کے قتل کر دے لیکن سالم نے عبداللہ لے کر کے گئے جب محل کے قصر کے دروازے میں پہنچے تو پوچھا تم نے فجر کی بات پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تم نے آج فجر پڑھی ہے کہا ہاں فجر پڑھی ہے کہا فجر پڑھی ہے کہا ہاں کہا جا اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے حجاج نے دیکھا بڑی جلدی واپس چلا آئے تلوار لے کر ایک لگا ہوا یہ کیا ماجرا اسے تم نے قتل کر دیا کہا کہ نہیں کہا نہیں کہا کیوں کہا یہ میرے ابو جان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ من صلی الفجر فهو في ذمة الله جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہے کہ جو انسان اللہ کے حفاظت میں ہو میں اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتا میں اس کو چھوڑ تو نماز پڑھ کر کے ساتھیوں بندہ اللہ تعالیٰ کی اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل وقت میں ہوتے پریشانی کی گھڑی ہوتی تو آپ نماز کا سہارا لیں اللہ کیا فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اے لوگوں نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو تم یہ چاہتے ہو کہ نماز نہیں پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی ایسا نہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو نماز کا اہتمام کر رہا ہو بے نمازی کی مدد نام اور موبائل نمبر لکھ خلاص پھر نام یہ لے کر موبائل نمبر لے یہ موبائل نمبر کا لکھ بس خلاص کاغذ دے کاغذ دے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم غریب ہے نا اب ظاہر بات ہے ریال والے نہیں ہیں نہیں ہو رہا کم سے 1500 ریال والے تو ہے کہ نہیں تو غریب تو نہیں دانا بھی فقیر تو نہیں ہے اور نہیں زگیام آکاما نہیں ہے فاسٹ فوڈ دیتے ہیں زگیام پیسہ خرچہ کرتا ہے کیا فاسٹ فوڈ دیتے ہیں وہ خرچہ کرے جو نتون یہ فاسٹ فوڈ আছে اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا جہد المقل یعنی تھوڑا کمانے والا جو محنت کر کے کما رہا محنت کر کے پیسہ حاصل کر رہا اپنے پیسے میں رکھ اللہ کو سب سے محبوب صدقہ سب سے محبوب صدقہ اسی لیے آپ نے حدیث میں بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اسٹنیل سے لے کے آنی اڑی کو کرو لگے اسٹن اصل میں موبائل ہے کتنا رشوہ ہے ہزار دن بن جاتی ہے صحابہ نے کہا وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 1 دینار خرچہ کیا تو بس 2 دینار آدھا اس نے اپنے لیے رکھا اور آدھا آدھا خرچہ کیا اور اس کے پاس 1 لاکھ خرچہ اسے کتنے لاکھ کی خرچہ کیا تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا ساتھیوں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں انسان کے اوپر سے بلا اور مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے میں جتنا بڑا دور صدقہ اور خیرات کا ہے شاید ہی کسی عبادت اسی لیے ہمارے نبی کو دارو المرضات بالصدقہ اپنے بیماروں کی علاج کیا کرو صدقہ کر کے کرو اللہ کا صدقہ کرو اللہ تمہاری بیماری کا علاج کر دے گا مجھے یاد آیا ساتھیوں ایک صحابی ہی بڑے مشہور صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ امام شعبہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ عشری حضرت ابو موسیٰ عشری ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے بیٹو روٹی والے کا قصہ یاد یا بنیا اذکروا صاحب الرغیف
اے بیٹو روٹی والے کا قصہ یاد ہے. پھر ان کے اوپر غشی تاری بے ہوش. پھر ہوش آیا. بیٹوں نے کہا اے ابو جان روٹی والے کا قصہ کیا تھا جس کا آپ دل میں کرتے؟ تو کہا ایک زاہد ایک عابد تھا جس نے 60 سال یا 70 سال تک اللہ کی عبادت کی. کہاں کتنا 60 سال 70 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ایک کٹیا میں بیٹھ کر کے. آج ہمارے شریعت میں یہ نہیں ہے لیکن ان کی شریعت میں کیا تھا کہ شادی نہیں کریں گے, گھر والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے, بال بچے کی پرواہ نہیں ہے, جنگل میں اپنی ایک کٹیا بنا لیتے تھے اور وہیں پر رہا کرتے. اور لوگ کیا کرتے تھے جنگل کا جیسے یہ بیوی کا گھر ایسے گھر بنایا کرتے تھے. اس کے لیے کوئی سیڑھی نہیں رہا کرتی, کوئی سیڑھی نہیں رہی اور اوپر رہنے کی جگہ ہوتی تھی جس پر وہ رہا کرتی تھی. کٹیا لگا ایک رسی پکڑ کر کے یا سیڑھی پکڑ کر چڑھتے تھے اور پھر رسی کو سیڑھی کو کھینچ لیا کرتا کہ دوبارہ کوئی آ نہ پائے, اکیلے اسے بات کیا کرتے. یہ ان کا طریقہ رہا. تو کہا ایک راہب تھا 60 یا 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور سال میں ایک بار نیچے آیا کرتا, شہر جاتا تھا, خاندانوں سے ملاقات کرتا, کچھ سامان لیتا اور پھر اس کے بعد واپس چلا جاتا. ایک دن آیا ہوا تھا 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تنہائی, اور شیطان نے اپنا کھیل کھیل دیا. اب وہ وہاں جانے کے بجائے اس عورت کے ساتھ چلا گیا اور 7 دن تک یا 6 دن تک اس کے ساتھ پورا کام کرتا تھا. افسوس ہوا کہ ہم نے کیا کام کیا, افسوس ہوا کہ ہم نے کیا کام کیا. بڑا پریشان وہاں سے نکلا, روتا ہوا دھوتا ہوا چلا. بعد روایات میں ہے کہ میدان میں جا رہا ہے, ایک قدم رکھتا, 2 رکعت نماز پڑھتا, پھر اٹھتا, ایسے جا رہا یہاں تک کہ پہنچا ایک جگہ کی ایک دوسرے راہب کی وہاں پر ایک کٹیا تھی اور اسی راہب کے کٹیا کے نیچے 11 فقیر رہا کرتے تھے, روزانہ جاتے تھے اور وہ راہب روزانہ ہر ایک کو ایک ایک روٹی دیا کرتا تھا. کتنا؟ ایک روٹی. کتنے تھے وہ؟ 11. اور یہ جا کر کے ان کے درمیان میں بیٹھ گیا. اب کتنے ہو گئے؟ 12. جی 12. اب راہب نے روزانہ کے طریقے سے آج بھی 11 روٹیاں بھیجی. کتنی بھیجی؟ شام ہو گئی تھی, ہر ایک کو ایک روٹی مل رہی, 1 2 3, اور آخر میں کیا ہوا, ایک آدمی بچ گیا. اب جس کو روٹی نہیں ملی ہے, روٹی دینے والا لڑنے لگا, جھگڑنے لگا, میری حصے کی روٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی دیکھو میں روزانہ جتنی روٹیاں لے کر گیا تھا اتنی روٹی لے کر گیا تھا, ہم نے کوئی روٹی کھائی نہیں, لیکن روٹی کیا ہوئی میں نہیں جانتا. اب ان کی عقل میں نہیں آ رہا کہ ایک آدمی کو شمار کرنے کی آج 11 کی 12 آدمی یہاں پر ہو گئے. کوئی فیصلہ ہوتا اللہ آ کر کون بھی کر دیتا. اس نے کہا اچھا دیکھو کسی کو 2 روٹی تو نہیں ملی ہے, سب تلاش کر لیں گے, ہر ایک بات ایک ہی روٹی ہے. اب اس نے کہا میری روٹی دو. کہا میں کہاں سے لے آؤں؟ جب اس نے دیکھا جو نیا آیا تھا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں, کہا میری وجہ سے لڑ رہے ہیں, لہذا اپنی روٹی جو اٹھا کر کے اس کو دے دی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. اسی حال میں انتقال. جب انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا معاملہ ہے کہ اس کی روح جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. اس لیے کہ روحیں ساتھیوں جس میں نکلنے کے بعد یا تو ان کا مسکن جنت میں ہے اور یا جہنم میں ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی یہ عبادت گزار تو رہا ہے, لیکن آخر میں اس نے 7 دن 6 دن کیا کیا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے, ساروں کو کیا کیا اس نے, ملیا میٹ کر دیا ہے, لہذا اسے کہاں جانا چاہتے؟ جہنم میں جانا. بڑا مسئلہ ہے. لیکن ساتھیوں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت, اس لیے ہم نے کہا ایمان کی حفاظت کرتا ہے, جنت کی حفاظت کرتا ہے.